ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ لاق و دبا، جو رب العالمین تنہا ساری مخلوقات کا پالنہار ہے، جس کی وحدانیت میں، جس کی صفات میں، جس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت، اس موضوع پہ آپ نے سنا۔ آج کا خطبہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، اس لیے کہ ہماری جو تاریخ ہے، جو سن ہے، جس کو سن ہجری کہا جاتا ہے، اس سن کو ایک عظیم دائی امام الانبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد، ابو بکر صدیق کے بعد، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والی شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اس سن کو ہجرت سے جوڑا۔ دنیا میں جتنی بھی سنیں رائج ہیں، چاہے وہ بکرمی سن ہو یا عیسوی سن ہو یا کوئی اور سن ہو، وہ کسی شخصیت کی دعوت دیتی ہے، وہ کسی شخصیت سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے عیسوی سن عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، لیکن جو اسلامی سن ہے، جو ہجری سن ہے، نہ تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جوڑا، آپ کی ولادت سے، نہ ہی آپ کی وفات سے جوڑا، نہ ہی اس دن سے جوڑا کہ جس دن آپ کو نبوت ملی، اس کو ہجرت سے جوڑا۔ اور 4 واقعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت اہم ہیں۔ ایک تو ہے 13 سالہ دور نبوی جو مکہ میں گزارا آپ نے، اور دوسرا ہجرت کا، تیسرا مدینے کی 10 سالہ جو آپ کا نبوی دور تھا، اور چوتھا اسراء و معراج کا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے، ہمارا فرض بنتا ہے، اس لیے کہ ہمارے رہبر امام اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ کی سیرت کو پڑھنا تو آپ کے ماننے والوں کے لیے فرض ہے۔ ایک انسان جس شخص سے محبت رکھتا ہے، اس سے عقیدت رکھتا ہے، تو اس کے اٹھنے بیٹھنے کو بیان کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے وہ۔ تو ہم مسلمان الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے والے، فالو کرنے والے، لیکن ہم آپ کی تاریخ، آپ کی سیرت، آپ کے نمونے، آپ کے اسوے، آپ کا کردار، آپ کا اخلاقیات، آپ کی تجارت، آپ کا لین دین، اس سے ہم دور ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھنا چاہیے۔ لوگ جب خط ادھر ادھر لکھتے تو اس میں سن لکھتے۔ ابو موسیٰ اشعری بڑے جلیل القدر صحابی، اور بھی کچھ صحابہ اکرام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہماری بھی کوئی ڈیٹ ہونی چاہیے، جو خطوط لکھتے ہیں ان میں کچھ ڈیٹ ہونی چاہیے، اور ڈیٹ واقعی مین ہے۔ اس سے کئی ساری چیزیں جو ہیں نا متعین ہوتی ہیں، جیسے ہماری عبادات وہ قمری تاریخ سے جڑی ہے، چاند سے جڑی ہے، بے شمار چیزیں جو ہمارے مہینے ہیں وہ بھی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کوئی ڈیٹ ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو ہجرت سے جوڑ دیا اور نام کیا رکھ دیا؟ سنہ ہجری۔ کہاں سے؟ 1 2 3 4، 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری۔ آج کتنا چل رہا ہے؟ 1442 ہجری، 1442 ہجری۔ ہمارے لیے اس پورے واقعے میں سبق کیا ہے؟ آخر کیوں عمر بن خطاب نے اس کو ہجرت سے جوڑا؟ ہجرت کا واقعہ ایک اپنے اندر درد رکھتا ہے، ایک پہلو رکھتا ہے، ایک احساس رکھتا ہے، ایک ذمہ داری رکھتا ہے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اسلام سے سچی محبت، قرآن سے سچی محبت، اور اعمال صالح کو ہر چیز پر فوقیت دینا، یہ سارے پہلو اس کے اندر ہیں کہ اگر آپ کو کہیں دنیا مل رہی ہو، ساری آسائشیں ہوں، لیکن آپ عبادت نہیں کر سکتے، آپ اتباع رسول نہیں کر سکتے، تو آپ کو پتہ چلے کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ زندگی کا مقصد عبادت ہے، زندگی کا مقصد اتباع رسول ہے، زندگی کا مقصد توحید ہے۔ اگر کسی جگہ میں کوئی انسان رہ کر کے توحید کا بول بالا نہ کر سکتا ہو، توحید پر نہ چل سکتا ہو، نمازیں قائم نہ کر سکتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کر سکتا ہو، تو کیا اس کو وہ زندگی اور کیا دولت اور کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جی پورے اسلام کی محبت اس کے اندر ہے، جوڑ دیا ہجرت سے۔ کیوں آخر؟ آئیے مختصر ہجرت کا واقعہ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے بعثت اور نبوت دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو آہستہ آہستہ سمجھانے لگے، توحید کی دعوت دینے لگے، تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ جوں جوں لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں، اسلام دشمن طاقتیں اتنی زیادہ اسلام کے خلاف ہوں، مسلمانوں کے خلاف ہوں، صحابہ اکرام کے خلاف ہوں۔ بالآخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شیب ابی طالب میں بالکل تنے تنہا چھوڑ دیا، مسلمانوں کو پیکار کر دیا، ان سے کوئی لین دین نہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ اور وہ دور اتنا تنگی کا دور بھی گزرا، آپ سیرت پڑھ کے دیکھیے، تاریخ ابن خلدون پڑھ کے دیکھیے، ابن ہشام پڑھ کے دیکھیے، رحمت للعالمین پڑھ کے دیکھیے، اور پوری دنیا میں اول یافتہ انعام اور رحیق المختوم پڑھ کے دیکھیے۔ صحابہ اکرام نے درختوں کے پتے چبائے، درختوں کی چھلکے اتار کر کے وہ چبائے، بڑی تنگیاں دیکھیں۔ کیا ہو آخر؟ یہ ساری تنگیاں تو منظور ہیں، لیکن جو عبادات سے روکا جا رہا ہے اس میں تنگ کیا جا رہا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر آ کر کے ہوجری ڈال دی، آپ کے گلے میں
رسی کا پھندا لگایا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے یہ حرکتیں کی۔ تنگ آئے لوگ، کیا کریں؟ اچھا حبش کے پاس وہاں لوگ ٹھیک ہیں، حبشہ میں لوگ ٹھیک ہیں۔ کچھ صحابہ اکرام نے یہ کیا کہ چلو حبشہ چلے جائیں۔ پہلی ہجرت کہاں کی؟ حبشہ گئے لوگ، 2 مرتبہ حبشہ گئے لوگ۔ جب وہاں پہنچے تو ادھر کفار مکہ نے اپنی سازشیں اور بڑھا دی، یہاں سے لوگ چلے گئے اور وہاں جا کے کیا کہنے لگے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے جو آج بھی چلی آ رہی ہے۔ کسی سے کچھ کہو نا تو کہیں گے اچھا ہمارے باپ دادا پاگل تھے کیا، وہ غلط تھے کیا؟ اچھا تمہارے باپ دادا غلط تھے کیا، ان کی نمازیں نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں، یہ عجیب بات یہ نہیں کہنی چاہیے۔ کفار مکہ کہتے تھے۔ انہوں نے وہاں بھیجے لوگ، واپس کرو ان لوگوں کو، یہ بے دین لوگ ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے پوچھا ان سے کیا تعلیم ہے آپ کی، آپ کیا کہتے ہو؟ سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود۔ ان کو بڑا اچھا لگا۔ اس شخص نے کیا کہا؟ جی ان کو آپ واپس نہیں دیں گے، یہ یہاں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے حبشہ کی ہجرت کو دار الامن کہا جاتا ہے، لیکن دار الایمان نہیں کہا جاتا، یاد رکھیے۔ اور مدینہ کی ہجرت دار الامن بھی ہے اور دار الایمان بھی ہے۔ وہ دار الامن تھی، دار الایمان نہیں تھی۔ جی امن دیا انہوں نے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی ہجرت کی۔ بعد میں آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچ گئی اور مدینہ کے لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونے لگ گئے۔ اور پھر مکہ سے ہجرت سے 2 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو دائی بنا کر کے بھیجا اور وہ مدینے میں رہے، وہاں ہی رہنے لگ گئے۔ خاص وقت کے لیے نہیں کہ تو جا 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، 3 مہینے کے لیے، نہیں، مکہ سے مدینہ چلے گئے، وہاں لوگوں کو سکھایا دی۔ اور مدینہ کے لوگ ہجرت سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے لگ گئے، آپ مدینہ آ جائیں، آپ مدینہ آ جائیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ میں اور میرے صحابہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں ہجرت کر کے گئے۔ اور وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان والی جگہ کون سی؟ مدینہ منورہ، جس کو پہلے ہجرت سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا اور ہجرت کے بعد مدینہ۔ چنانچہ صحابہ اکرام تھوڑے تھوڑے کر کے ہجرت کرنے لگ گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت کی ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، بے شمار زیادہ صحابہ چلے گئے تھے، کم لوگ رہ گئے تھے۔ یا تو وہ طبقہ رہ گیا تھا کہ جو ظلم و جور کی چکی میں پس رہا تھا، جو بیچارے جا نہیں سکتے تھے، یا وہ لوگ رہ گئے تھے جن کو نبی نے روکا تھا۔ اللہ اکبر! معلوم ہے نبی نے کس کو روکا تھا؟ 2 شخص کو روکا تھا، 2 کو، ایک ابو بکر صدیق کو اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان دونوں کو روکا تھا۔ ابو بکر صدیق بھی جانے لگے تھے، ایک مرتبہ روک لیا، کہا ابو بکر میں چاہتا ہوں تم رک جاؤ، میں بھی اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے میرا رب حکم دے تو میرا جگری تو ہی ہے۔ بولو کس کو روکا تھا؟ اللہ اکبر! اس مہینے میں اہل تشیع اور رافضیت کی طرف سے سب سے زیادہ اس پیارے جگری دوست کو طعن و تشنیع اور گالی گلوچ سے پکارا جاتا ہے، جس کو نبی نے روکا کہ نہیں تو رک، میں بھی رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، ساتھ میں جائیں گے۔ سب سے پہلے ہجرت کس نے کی تھی معلوم ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر! مکہ سے مدینہ کی طرف ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے جب ہجرت کی، یہ جانے لگے تو پکڑ لیا لوگوں نے، کہا یہ بچہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ ہمارا ہے۔ ادھر دوسروں نے آ کے پکڑ لیا، بیوی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو ہماری ہے۔ اور بچے کے وہ ادھر والے کہیں ہمارا ہے، سسرالیا کہیں ہمارا ہے، نندیالیا کہیں ہمارا ہے۔ اس میں بچے کا بازو بھی اتر گیا تھا، بچہ زخمی ہو گیا، اور بیوی بھی چھین لی، بچہ بھی چھین لیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے میرے رب کا حکم، مجھے نبی کی اتباع،
مجھے علی الاعلان توحید، مجھے اتباع رسول، مجھے وہ پسند ہے، مجھے بیوی بچے پسند نہیں ہے۔ معلوم ہے ہجرت سے کیوں جوڑا ہے اس سن کو؟ کون پڑھتا ہے یہ واقعی بھائی؟ آج معمولی سی چیز آ جائے وہ کوئی بات نہیں، بار بار شادیاں تھوڑی ہوتی ہیں، اب کیوں کہتے ہو یہ رسم و رواج مت کرو، کوئی بات نہیں، یہ اگر ہو گیا کہاں روکتے ہو یار؟ کیا ہو گیا اگر ہم نے عید میلاد النبی منا دی، خوشی تو منائی ہے، عید غنید منا دی، خوشی تو منائی ہے۔ بھائیو سمجھو دین کو، دین کس کا نام ہے؟ بیوی بھی چھن گئی، بچہ بھی چھن گیا، کہاں چلے گئے؟ قبا پہنچ گئے، مدینہ چلے گئے، بہت تنگ کیا، ادھر یہ بیچاری پریشان، ادھر بچہ ادھر، آخر خاندان میں سے کسی نے کہا یار دے دو بیچاری کو، وہ نہیں مان رہی ہے، 1 مہینہ ہو گیا ویسے ہی رو رہی ہے، دے دو۔ 1 سال کے بعد بیوی اپنے بچے کو لے کے کہاں؟ مائیں بہنیں سمجھے دین کی محبت، آج ہمیں سیریل دیکھنے کے لیے وقت ہے، ناول پڑھنے کے لیے وقت ہے، موبائل میں ناجائز چیزیں دیکھنے اور ادھر ادھر بھیجنے کے لیے وقت ہے، لیکن ہمیں سیرت صحابہ، سیرت صحابیات، سیرت النبی پڑھنے کا وقت نہیں۔ وہ بھی تو ماں تھی، اس کو بھی تو بچہ تھا، اس کو بھی تو نبی کی محبت تھی، ہمیں بھی محبت ہے۔ اپنے بچے کو لیا، اتنے تاں کہاں آ رہی ہے؟ مدینہ آ رہی ہے۔ عثمان ابن مطعون راستے میں ملے، صحابی رسول راستے میں ملے، پتہ چلا کیسے ہے؟ ایسی بات، اللہ اکبر، وہاں ساتھ ہو گئے اور قبا چھوڑ کر کے کہا تیرا شوہر وہاں اس خیمے میں، واپس چلے گئے۔ یہ پہلی ہجرت تھی۔ اور صہیب رومی جو روم سے تھے، مکہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہجرت کی تو لوگوں نے کہا اچھے مالدار ہو گئے تھے مکہ آ کر، اچھا کاروبار تھا ان کا، کہا پیسہ تو نے یہاں کمایا، دولت یہاں کمائی، اور اب یہاں سے مدینہ لے کے جا رہا ہے، ساری دولت چھین لی، مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے دعا بھی کی ان کے لیے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب، ہشام ابن ابی ربیعہ، عیاش ابن عاص، یہ 3 صحابہ اکرام، انہوں نے کہا کل ہم بھی نکلتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کل ہم بھی نکلتے ہیں، اور سنو فلاں چوراہے پر ہم تینوں جمع ہوں گے۔ پھر تینوں نے میٹنگ کی، ابھی اللہ کے نبی کی ہجرت نہیں ہوئی، ان تینوں نے میٹنگ کی کہ فلاں چوراہے پہ پہنچیں گے اور وہاں سے ساتھ نکلیں گے، اور اگر کوئی نہیں آیا تو جو نہیں آیا سمجھ لینا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہے، چھوڑو اس کو، تم جانا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہو ایسا ہی ہوا، تینوں نے یہ بات کی، اور صبح جب ابو بکر نکلنے لگے، عمر فاروق نکلنے لگے، اللہ اکبر، کیا اعلان کیا؟ لوگ چپکے چپکے مدینہ جاتے ہیں، اہل مکہ، میں خطاب کا بیٹا علی الاعلان جا رہا ہوں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے آئے روکے مجھے۔ عمر بن خطاب نے اعلان کر کے ہجرت کی تھی، اعلان کر کے، جبکہ اگلے دن میٹنگ کچھ اور ہوئی تھی، لیکن دوسرے دن اعلان کیا کہ جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے، بچے یتیم کرانے ہیں، آئے مجھے روکے، میں جا رہا ہوں مدینہ۔ اور جب ایمان لائے تھے تو ایسے ہی علی الاعلان بیت اللہ میں گئے تھے، ایسے ہی نہیں، شیطان بھی تھر تھراتا تھا۔ اس عمر کو آج اس مہینے میں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، گالی گلوچ دی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، جس عمر کا ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد، ابو بکر کے بعد پہلا مقام ہے، ابو بکر کے بعد پہلا مقام ہے، اور رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم نہیں دے رہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قرآن نے کہا بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت ہے، ایسے بعض صحابہ کو بعض پر فوقیت ہے، ہم وہی ترجیح، وہی مقام، وہی مرتبہ جو امام الانبیاء نے دیا ہے وہ دیتے ہیں، اس سے اوپر کسی اور کو نہیں رکھتے ہیں، اس سے کسی اور کو نہیں گراتے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب تھے، وہاں پہنچے تو عمر بن خطاب تو پہنچ گئے، عیاش ابن ربیعہ تو پہنچ گئے، لیکن ہشام ابن عاص نہیں آئے، ان کو قید کر لیا گیا، ان کو پکڑ لیا گیا۔ چنانچہ یہ دونوں نکل گئے، مدینہ پہنچے، پیچھے سے ابو جہل اور ابو جہل کا بھائی عارث، ابو جہل کا بھائی عارث اور ابو جہل اور ہشام ابن ربیعہ، ان تینوں کی ماں ایک تھی، ان تینوں کی ماں ایک تھی۔ ادھر ماں کو پتا چلا اچھا میرا بیٹا ہجرت کر کے چلا گیا، وہ بھی نکل گیا ہاتھ سے۔ معلوم ہے کیا کیا ماں نے؟ ماں نے ابو جہل سے کہا بیٹے سے، اور عارث سے کہا میں دھوپ میں کھڑی ہوں، میں دھوپ سے سائے میں نہیں آؤں گی،
اور میں بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی جب تک میرے بیٹے کو مدینہ سے ابو جہل تو واپس نہ لائے. جب تک اپنے بھائی کو لائے نا تب تک میں ایسا نہیں کروں گی. ادھر یہ دونوں نکل گئے مدینہ پہنچے اور وہاں جا کے دیکھو بھائی ہمیں کچھ نہیں کرنا, ہمیں اپنے بھائی سے بات کرنی, ہمارا بھائی ہم بات کریں گے. اور خاندانی بہت چیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے بات کرو, کیا بات ہے؟ دیکھو امی نے کھانا بند کر دیا, دھوپ میں کھڑی ہیں اور کنگیری کریں گی, اور چلو مکہ چلتے ہیں واپس. ماں ہوتی ہے, ان کے دل میں بھی درد آیا, لیکن دل میں توحید اپنی جگہ تھی. کہا مجھے توحید تو نہیں چھوڑنی ہے نا, جاتا ہوں وہاں سے سمجھاتا ہوں. تیار ہو گئے. حضرت عمر نے پکڑ لیا, کہا ہشام ابن ربیعہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ تجھے دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ. بالکل نہیں, میں جانتا ہوں اس ابو جہل کو, یہ دھوکہ دے رہا تجھے, دھوکہ, مت جا. کہا نہیں میں جاؤں گا. کہا مت جا, وہ سر میں کنگھی نہیں کرے گی, جب جوں پڑے گی نا خود کنگھی کرنے لگ جائے گی. یہ عمر بن الخطاب کے الفاظ ہیں. جب مکے کی ایک دن کی دھوپ برداشت کرے گی نا, دوسرے دن دھوپ میں نہیں کھڑی ہوگی. مت جا, تو دھوکہ دے رہے ہیں. کہا نہیں میں جاؤں گا, میں اپنے نبی کی اتباع پر بالکل آمنا صدقنا, توحید پر پکا ہوں, چاہے جان چلی جائے, لیکن ماں ہے سمجھاؤں گا, جاؤں گا. تیار ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے تو جاؤ, تو ایک کام کرو, رک جاؤ. اللہ اکبر. کہا میری اونٹنی لے کر کے جا. کس نے کہا؟ عمر بن خطاب نے. یہ تیز ترار ہے, اور جب تو دیکھے تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو, اس پہ سوار ہو کے چلے جانا. یہ ہوتی ہے توحید کی محبت. کوئی دیتا ہے کسی کو کوئی چیز, لیکن توحید کی جب محبت ہوتی ہے نا تو اپنے پرائے ہو جاتے ہیں, پرائے اپنے ہو جاتے ہیں. یہ توحید کی محبت ہے. دے دی. یہ بھی چال چل کے چلے تھے یہاں سے. جیسے قریب پہنچے, اب یہ دو ایک اونٹنی پر تھے, حارث اور ابو جہل, اور ہشام ابن ربیعہ ان کی اپنی اونٹنی, اور وہ بھی عمر بن خطاب کی. وہ تیز چلے, اور یہ چل ہی نہ پائے, یہ دو اور وہ ایک. کہا ہماری یہ اونٹنی کچھ ایسے ہی ہے. ابو جہل کہنے لگا کیا میں تیری اونٹنی پر بیٹھ جاؤں اور یہ اکیلا اس پہ؟ اسلام ہمیشہ امن کا, شانتی کا, پیار کا, محبت کا درس دیتا ہے. اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا. یہ آج بدنام کیا جا رہا ہے. کوئی بات نہیں, بیٹھ جاؤ. بٹھا لیا ابو جہل کو. ان کو کیا پتا سازش کیا ہے. جیسے وہ بیٹھنے لگے, انہوں نے پیچھے سے پکڑ لیا, اس کو کہا تھا تو بھی آ جا, اور رسی سے باندھ دیا, مضبوطی سے باندھ کر کے لا کر کے مکہ اس کوٹھڑی میں چھوڑ دیا جس میں عیاش ابن عاص تھے. ان کو بھی وہیں ڈال دیا یارو, اور لوگوں کو بلا کر کے کہا لوگوں ہم نے اپنے بے وقوف کے ساتھ دیکھو کیا کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان کو بے وقوف کہا تھا ابو جہل. کہا یہ ہمارا تھا نا, دیکھو ہم نے اپنے بے وقوف کے ساتھ کیا کیا ہے. کسی کا کوئی بندہ اگر مدینے جائے گا ہم اس کے ساتھ بھی یہ حال کریں گے, اور ہر بندہ اپنے اہل والوں کے ساتھ یہی حال کرے اگر کوئی ایسا کرے تو. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کہا کون ہے جو چھڑوا کر کے لائے؟ ایک صحابی رسول نے کہا میں جاتا ہوں. وہ آئے, ان کو پتہ نہیں چلا کہاں باندھ کے ڈالا ہوا ہے. ایک عورت جاتی کھانا دے کر کے آتی, وہ پیچھے پیچھے دیکھ, اچھا پتہ چل گیا ان کو. انہوں نے کیا کیا, وہ کہتے ہیں بن چھت والا ایک گھر تھا, چھت تھی نہیں, دیواریں تھیں, باندھ کر کے وہاں ڈالا ہوا تھا, کھانا پانی لے کر کے دے آتے تھے. بھائیو توحید کی کیا محبت تھی, کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں صحابہ اکرام نے. آج ہم اٹھے بڑے ترم خاں, صحابہ کے تعلق سے زبان کھولیں, صحابہ کے تعلق سے انگشت نمائی کریں, ہم مور لگائیں فلانا ایسا تھا فلانا ایسا تھا. قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم المہتدون, اولئک هم الراشدون. یہ صحابہ کے تعلق سے قرآن نے کہا. یہ سارے ہدایت یافتہ, یہ سارے سچے, یہ سارے راست باز, یہ سارے کامیاب, یہ سارے جنتی. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا. ہم آج اٹھے, اللہ اکبر. ایک دور بھائیو خطرناک دور چل رہا ہے, اور خاص طور سے جو فیس بک اور واٹس ایپ کے تعلق سے جو آج دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے, جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, اور وہ بھی بھائیو غیروں کے تعلق سے نہیں, اپنوں کے تعلق سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. غیروں نے شروع کیا اور اپنوں کو بھی شریک کیا. ایسے دور چل رہا ہے. اللہ کی قسم, صحابہ کے بارے میں کوئی کچھ کہے فوراً آپ یہ آیتیں پڑھنا, آپ تاریخ کا مطالعہ کرنا, حدیث رسول پڑھنا تو پتہ چلے گا. چنانچہ ان کے ساتھ تو یہ ہوا. یہ حالات, یہ تین نمونے میں نے صہیب رومی, عمر بن خطاب اور ابو سلمہ کے بتایا ہے. تاریخ کیا, سیرت کے جو ہجرت کا واقعہ ہے
بالآخر ابو بکر بھی نکلنے لگے، اللہ کے نبی نے روک لیا، کہا نہیں رک جاؤ، ایک ساتھ نکلیں گے۔ ایک دن کیا ہوا، اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے آ کر کے کیا کہا، کفار نے جب سوچا کہ نہیں ایسا کام نہیں چلے گا، ان کا مین آدمی جو ہے نا وہ یہیں ہے، اور یہ ساری چیز وہی کر رہا ہے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے وہ خود یہیں ہیں اور یہ کے بعد لوگ جا رہے ہیں مدینہ ہجرت کر کے، اسی کا کام تمام کر دیں اور پھر ان کو بھی پتہ چل جائے گا اور سب بیڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ دار الندوہ کے اندر یہ میٹنگ لی اور اس میں ابو جہل نے معلوم ہے 11 قبیلے کے لوگوں کو بلایا۔ کتنے؟ الگ الگ خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور سب پہ ذمہ داری ڈالی، اپنے اپنے لڑکوں کو باشوں کو لگاؤ اور رات میں یہ سویا ہوا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یا تو اس کو قید کر لو یا اس کو مار ڈالو، ختم کر دو اس کو۔ یہ ساری سازش پکی کر لی کہ آج رات ہم نے اس کو بستر پر پکڑنا ہے۔ یہ ادھر کیا کر رہے تھے؟ صبح میں دار الندوہ میں میٹنگ کر رہے تھے۔ رب سن رہا تھا، رب دیکھ رہا تھا۔ ان ساری چیزوں کو اٹھاؤ، 9واں پارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29، جبرائیل امین آئے، ساری اطلاع دے دی اور کیا کہا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ کہا ایسی میٹنگ ہو گئی ہے، کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، قید بنا لو، پکڑو اور قید میں ڈال دو اس کو، یقتلوک، قتل کر دو، یخرجوک، یا نکال پھینکو اس کو یہاں سے۔ یہ پوری میٹنگ ہو گئی ہے، آج رات میں بستر پہ پکڑنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال آیت نمبر 29۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ان لوگوں نے یہ مکر و فریب کیا، اللہ نے ان کے مکر و فریب کی تدبیر کی ہے۔ کیا تدبیر کی ہے؟ میرے نبی آج رات آپ بستر پہ رات مت گزارنا، آپ نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت کڑکڑاتی دھوپ میں، بولو نا وہی آئی ہے، کون محبوب ہے، کس کے پاس گئے؟ اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے نبی کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا۔ رب نے نبی کے پاس جبرائیل کو بھیجا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاں گئے؟ بلایا نہیں، گئے۔ اللہ اکبر، یہ شان ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے گھر گئے دوپہر کے وقت، سر پہ کپڑا رکھا ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کہا یہ وقت، ابو بکر نے کہا یہ وقت تو نبی کا آنے کا نہیں، پتہ نہیں کیوں آ رہے۔ جب آئے اللہ کے نبی، پورا ماجرا سنا دیا کہ ابو بکر ایسا ایسا ہوا ہے۔ پہلے پوچھا تمہارے کہاں کون ہے؟ کہا کوئی نہیں، ہم گھر کے فرد ہیں۔ کہا مجھے ایک میٹنگ کرنی ہے۔ اللہ اکبر، میٹنگ کر لی فوراً۔ کیا میٹنگ کی؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر، ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور اما عائشہ صدیقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لوگ۔ دیکھو آج رات ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اس کے لیے پلاننگ بنائی۔ کیا پلاننگ؟ ہم جائیں گے ادھر، مدینہ کا راستہ ادھر ہے، ہم جائیں گے غار ثور میں۔ غار ثور کو پہلے منتخب کر لیا، 3 دن تک وہاں رہیں گے۔ کیوں؟ 3 دن میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، پہلے دن بہت گرما گرم، دوسرے دن تھوڑا ٹھنڈا، تیسرے دن ختم۔ اور موت میں بھی یہی ہے، کسی کا انتقال ہو تو 3 دن سوگ مناؤ، 3 دن سے زیادہ بغیر بیوی کے کسی کے لیے جائز؟ 3 دن کے بعد ماتم کسی کے لیے جائز نہیں ہے، 3 ہی دن ہے، اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو کہا 3 دن وہاں رہیں گے۔ اچھا کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ دیکھو عامر بن فہیرہ یہ ابو بکری بکریاں چراتے ہیں، یہ بکریوں کا ریوڑ ادھر لے کر کے آئیں گے، ہمیں دودھ پلا دیا کریں گے۔ اور عبداللہ بن ابی بکر یہ صبح و شام آ کر کے ہمیں خبر بتایا کریں گے، کیا کنڈیشن ہے، کیا حال ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا سازشیں چل رہی ہیں ہمارے خلاف۔ تو یہ پیچھے سے ریوڑ لے کے آئیں گے اور ان کے نشانات قدم ختم ہو جایا کریں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر 3 دن کے بعد وہاں سے نکلیں گے مدینہ۔ اب مدینہ نکلیں گے تو کون ایسا آدمی ہو جو ہمیں مین راستے سے کھنجا کر کے دوسرے راستوں سے لے کر کے جائے؟ ہاں ایک بندہ ہے، بہت راستوں کا ماہر ہے، لیکن ہے غیر مسلم۔ اللہ اکبر بھائیو، عہد و پیمان غیر مسلموں میں بھی ایسے ہوتے تھے، سچائیاں ایسی ہوتی تھی۔ آج مسلمان کو گریبان میں جاگنا چاہیے۔ نام کیا؟ عبداللہ بن اریقط۔ بلایا گیا ان کو، کہا دیکھو ایسا ایسا کرنا ہے، آپ سچے اتر سکتے ہو اس بات پر، ہم آپ کو اجرت دیں گے، اس پورے سفر کی ہم آپ کو اجرت دیں گے۔ کہا بالکل۔
اس سے ہجرت کرنے، سفر طے کرنے سے پہلی بات کی ہے. اللہ اکبر. چاہتا تو پکڑوا دیتا نا، لیکن کیا ہوا؟ بالکل سچا نکلا اس بات پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری میٹنگ ہوگی کہ 3 دن کے بعد تو یہ اونٹ ابو بکر کے لے کر کے آنا اور ہم ایسے ایسے نکل جائیں گے. کون کون؟ عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ابی بکر، میں اور میرا جگری دوست ابو بکر صدیق، 4 آدمی ہم نکل جائیں گے، اور ایک تو. یہ ساری باتیں ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی کہاں گئے؟ اللہ اکبر. یہ صحابی یہ بھی کسی سے کم نہیں نا. لوگوں نے آج کیا نا، مقابلہ آرائی کر دی. اور مقابلہ آرائی جب آپ کسی بھی درمیان میں کرو گے نا تو لازماً آپ کے دل میں ایک کے درمیان میں نفرت آئے گی. جب آپ علی اور معاویہ کو وہ کرو گے نا تو ایک کی نفرت آئے گی. جب آپ اما عائشہ اور علی کو کرو گے نا تو نفرت آئے گی. یہ نفرتیں مت پالنا، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا علی مجھے ہجرت کا موقع مل گیا، اجازت دے دی. تم دونوں کو میں نے روکا ہوا تھا، تجھے اور ابو بکر کو. ابو بکر تو میرے ساتھ جائیں گے اور تجھے میں کچھ ذمہ داریاں دے رہا ہوں، مکہ والوں کی امانتیں ہیں. یہ ہے اسلام کی تعلیم. مسلمانوں سمجھو، آج وہ امانت داری کہاں گئی؟ وہ سچائی کہاں گئی؟ وہ دینداری کہاں گئی؟ امن میں ہماری یہ حالت ہے، اور وہاں خوف اور ہجرت کے وقت اور ایسی دشمن داری کے وقت بھی نہیں. امانت تو دینی ہے. آپ یہاں رکو 2 دن اور میرے بستر پہ رات گزارو، اور کیا کرو؟ امانت دینے کے بعد 2 دن کے بعد آپ بھی آ جانا مدینہ. کیا اتباع تھی؟ اور وہاں بستر پہ رات گزارنا، ان کی سازشیں یہ ہیں. آج کا کوئی ہوتا نا تو کیا کہہ دیتا؟ بہت علی علی والے ہیں بھائیوں. کوئی آج سوچے نا کہ میں ہوں تو جاتا. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے جنہوں نے کہا ٹھیک ہے. کیوں؟ نبی کی سچی محبت تھی. رات بستر پہ گزارنے کے لیے تیار ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے. رب کا حکم تھا، ایسا کرنا تھا. اور بیچوں بیچ سارے لوگوں کے درمیان سے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. مٹی لی اور سارے سے پھینکی، سب کے سروں میں وہ پڑی، وہ راکھ سب کے سروں میں پڑی، سب کے درمیان سے نکل کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پتہ نہیں چلا. شیطان آیا. شیطان نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کیا طاق میں لگے ہو؟ کہا ایسے ایسے اس میں. کہا بن گئے تم بے وقوف. وہ تو نکل گیا. تو جھانک کر کے دیکھنے لگا، نہیں نہیں بستر پہ ہیں، بستر پہ ہی ہے، پکڑ لیں گے صبح جب اٹھے. اور یہ جھوٹ بول رہا ہے ہم سے کوئی. چنانچہ بستر سے جب صبح اٹھے تو کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اب پتہ چلا او موقع تو کھو بیٹھے. اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. کہ میں رسولوں کی اور اس کے بعد سچے ایمان والوں کی بھی مدد قیامت تک کروں گا. بھائیو ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہماری توحید صحیح نہیں ہے، ہماری اتباع رسول صحیح نہیں ہے. اللہ نے مدد کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور ابو بکر کے ساتھ غار میں پہنچ گئے. غار میں جا کر روکا. بھائیو وقت نہیں ہے. روک کر کے غار صاف کی، پھر اندر بلایا، آئیے اندر. اور 3 دن تک وہاں ادھر ابو جہل اور سارے لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت علی کو بہت زد و کوب کیا، بہت برا بلا کہا. کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا کہاں گئے. اب دیکھو یہاں بھی ایک عبرت کا نقطہ ہے. ان کو پتا تھا کہ نبی کو سب سے چہیتا کون ہے. کسی نے کہا تھا کہ ابو بکر کے گھر جا، لیکن ان سب کو پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا، سب سے لاڈلا اگر کوئی ساتھی ہے تو سارے صحابہ میں ابو بکر صدیق. یہاں نہیں ہے تو یہاں علی کو سلا کر کے وہ ابو بکر کے گھر ہو. کہاں گئے؟ ابو بکر کے گھر. دروازہ کھٹکھٹایا. اسما بنت ابی بکر باہر آئیں. کہاں ہے تیرا ابا؟ مجھے نہیں پتا. کہاں ہے محمد رسول اللہ؟ مجھے نہیں پتا. ابو جہل ظالم نے اس زور سے تماچا مارا کہ کان کی بالی نے کان میں سوراخ کر کے وہ بالی نیچے گری. فدا کابی و امی، ہماری مائیں اور بہنیں سلمہ بنت ابو بکر پہ قربان. جس نے وہ تماچا برداشت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں دیا تھا، مجھے نہیں پتا. اب دشمنیاں بڑھ گئی اور 3 دن تک آگ بگولے گھوم رہے ادھر ادھر، اور گھومتے گھومتے اسی غار کے پاس پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ اسی غار کے پاس. جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے غار اونچائی پہ ہے اور اس کے اوپر اونچائی پہ جا کے نیچے ہے. وہاں جو سامنے کھڑا ہو
اور اگر وہ ایسے پاؤں کی طرف دیکھے تو غار کے اندر نظر پڑے گی، نیچے نظر پڑے گی غار میں. لوگ جاتے ہیں لیکن وہاں جاتے نہیں ہیں. نیچے وہ کون چڑھے گا، کون چڑھے گا، کہاں موقع ملتے ہیں یار. اور پھر کچھ جاتے ہیں جو جا کے خرافات کرنے لگتے ہیں. کیا؟ پتھر کو چوما اور ہاتھ کو چوم لیا اور سجدہ کر لیا. سب شرک ہے، سب منع ہے، سب غلط ہے. کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. جیسے کیونکہ ہمارے یہاں یہ چیزیں پلی ہوئی ہیں نا. کسی نے کہا فلاں درخت ایسا ہے تو گئے تعویذ لٹکا دیا، گئے اور چادر لٹکا دی، گئے اور فلاں ڈبہ رکھ دیا. یہ ہمارے ہاں ہے تو سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے. وہاں پہ بھی جا کے کچھ لوگ خانہ کعبہ میں طواف کرتے کرتے رومال ٹوپی اتارتے ہیں، خواتین برقع اتار کر کے، تف ہے برقع اتار کر کے، وہ اوڑھنی اتار کر کے بیت اللہ کی دیوار پہ رگڑتی ہیں. کیا ہوگا اس سے؟ جنت مل جائے گی. منع ہے، سب بیچارے منع کرتے رہتے ہیں وہاں کے لوگ، لیکن نہیں مانتے. جب وہاں پہنچ گئے تو ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی مجھے اپنا تو ڈر نہیں، آپ کا ڈر ہے. اگر یہ قدموں کو دیکھیں گے اپنے کو تو ہمیں دیکھ لیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن اللہ ثالثنا، گھبرا مت، اکیلے نہیں ہیں. قرآن نے کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، جب کسی نے مدد نہیں کی تھی تو اللہ نے مدد کی تھی. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب وہ دوسرا کہہ رہا تھا کہ پکڑے جائیں گے اگر یہ قدم کو دیکھیں گے. صاحب کا خطاب اللہ نے ابو بکر کو دیا، صاحبہ، وہ ساتھی جو کہہ رہا تھا. اللہ نے فرمایا لا تحزن، گھبراؤ مت. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا ہوا؟ واپس آ گئے؟ نہیں، یہاں تو کچھ. 3 دن کے بعد جب پورا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، عبداللہ بن عریقت اونٹ لے کر کے آئے اور ذات الناطقین یہاں سے لقب پڑا تھا اسما بنت ابی بکر کا. زادرہ جو توشہ دیا نا، اپنا کمر بند کاٹ کر کے ایک تھیلی ایک سے باندھی اور ایک سے باندھی، اس سے خطاب پڑ گیا ذات الناطقین. اللہ اکبر. ہمارے پاس بہت سارے کپڑے ہیں نا پہننے کے لیے، غریب کو نہیں دیتے. ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے نا، دین کی نشر و اشاعت کے لیے نہیں ہے، قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے. ہماری اولاد جی انگلش اور سائنس اور دوسرے علوم پڑھنے کے لیے سارے پیسے ہیں نا، قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، نبی کی سیرت سمجھنے کے لیے. ہم اچھے لوگوں کا خطاب بھی نہیں کرتے اور پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے. ذات الناطقین لقب پڑ گیا. لے کے گئے، انہوں نے سفر طے شروع کر لیا، نکل گئے. اب مکہ والوں کو اس کے بعد کوئی پتہ نہیں. اس سے پہلے تو پتہ لگتا تھا، وہ بکریاں جاتی تھیں واپس آتی تھیں. عبداللہ بن ابی بکر جاتے تھے، بتاتے تھے، مسلمانوں کو پتہ لگتا تھا، اما عائشہ کو، اسما کو پتہ لگتا تھا. جب سفر وہاں سے آگے کا ہے تو اب کوئی پتہ نہیں کدھر گئے. راستے میں چلتے چلتے ابو بکر صدیق سے ایک آدمی ملا. اس نے کہا یقول الرجل من هذا الذي بین یدیک، ایک آدمی ملا اور اس نے کہا ارے یہ کون ہے جو تمہارے آگے ہے؟ ابو بکر کو ڈر بہت تھا اللہ کے نبی کا کہ پکڑے جائیں گے. ابو بکر صدیق نے معلوم ہے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کتنے بڑے دور اندیش، کتنے بڑے سچے اور صدیق ہیں. میں ایسے ہی تو نہیں کہا هذا الرجل الذي يهديني السبيل، کہا یہ راستہ، یہ آدمی ہمیں راستہ دکھا رہا ہے. کہہ سکتے تھے نہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کیا کہا هذا الرجل الذي يهديني السبيل، یہ آدمی ہمیں راستہ دکھا رہا ہے. فيحسب الحاسب، بخاری کا الفاظ ہے فيحسب الحاسب، اس سمجھنے والے نے کیا سمجھا؟ انه انما يعني الطريق، یعنی راستہ، جو راستہ چلنے کا ہوتا ہے نا وہ دکھا رہا ہے. ابو بکر کی مراد کیا تھی؟ انما يعني سبیل الخیر، دین کا راستہ، خیر کا راستہ. اللہ اکبر. یہ دیکھو، یہ بات کہی اور آگے چل کر کے پریشان ہوئے. ایک چٹان دکھائی دی، کہا آپ یہاں رکو، میں اس کو صاف کرتا ہوں، یہاں آرام کرو. اللہ کے نبی کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ کر کے باہر نکلے کے دیکھتا ہوں کچھ کھانے کے لیے. بکریوں کا ایک آدمی ریوڑ لے کے چلے آ رہا ہے، وہ بھی اسی چٹان کے نیچے آ رہا تھا سایہ حاصل کرنے کے لیے. اس سے کہا ایسی سی بات ہے، انہیں بکری دی، دودھ دیا، لائے دودھ، لا کر کے اللہ کے نبی کو پلایا اور پلا کر کے خوش ہو گئے. خود پی کر کے نہیں، نبی کو پلا کر کے خوش ہو گئے. وہاں سے راستہ لیا. راستے میں کون ملا؟ ابو سلمہ بریدی. ابو سلمہ ملے، بے شمار لوگ ملے. کچھ لوگوں نے راستے ہی میں اسلام قبول کر لیا. ام معبد کے گھر پہنچے، بہت مشہور خاتون تھی، مہمان نواز. وہاں دیکھا تو ایک بکری ہے، کہا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا یہ بکری تو ہے، دودھ دے دو. کہا یہ بکری دودھ نہیں دیتی ہے، اگر دودھ دیتی تو ریوڑ میں چلی جاتی ہے، دودھ نہیں دیتی ہے.
اللہ کے نبی نے کہا ادھر لاؤ، کہ اس کو کیا کرو گے، لاؤ تو صحیح۔ اللہ کے نبی کے پاس لائی گئی، اللہ کے نبی نے مبارک ہاتھ اس کے تھنوں میں لگایا۔ یہ معجزہ تھا نبی کا، یہ معجزہ تھا۔ لوگ آج معجزے اور کرامت کے چکر میں کئی سارے کشف اور نہ جانے کیا کیا داخل کر لیتے ہیں۔ معجزہ تھا نبی کا، دودھ دیا، دونوں سارے ساتھیوں نے پیا اور اتنا ہی دے کر کے واپس چلے گئے۔ وہ بھی تعجب کر گئی، یار یہ کون لوگ ہیں۔ اس کو بھی بڑا اچھا لگا، بہت اچھا لگا، نکل گئے۔ رات میں ان کے گھر والا آیا، کہا ایسا ایسا ماجرا ہو، اس کو بھی تعجب ہوا۔ آگے راستے میں سفر طے کر رہے تھے، ادھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے آ کر کے کہا کہ دیکھو ساحل کے پاس سے کچھ لوگ ایسے ایسے جا رہے ہیں، 2-3-4 لوگ ہیں۔ سراقہ بن مالک کو پتا چلا کہ اچھا یہ وہی ہے۔ کہا نہیں وہ میں جانتا ہوں وہ کون لوگ ہیں۔ اس نے بات کاٹی کہ کہیں انعام کے چکر میں، کیونکہ 3 دن کے بعد 100 اونٹیں انعام کر دی تھی، انہوں نے کہا نہیں وہ میں جانتا ہوں وہ عام لوگ۔ یہ بات ختم کی، فوراً گیا اور اپنا گھوڑا لیا اور تیر لیا، نیزہ لیا اور نکل گیا، پیچھا کرنے لگ گیا۔ دکھ گئے دونوں۔ جب دکھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے پھر وہی بات کہی، کہا مجھے اپنا نہیں تمہارا ڈر ہے، وہ یہ آ رہا ہے، کوئی بات آنے دو۔ ایک مرتبہ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، پھر اٹھایا۔ وہ جو فعال نکالتے ہیں نا، آج بھی لوگ فعال نکالتے ہیں، کیا او بلی نے راستہ کاٹ دیا اب سفر مت کرو، او بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن سفر نہیں کرتے ہوتے۔ کیوں بھائی، کس نے بنایا بدھ؟ کیا نبی نے کہا ہے ایسا؟ او محرم کا مہینہ ہے، شادی نہیں کرتے ہوتے۔ یہ سب فعال لوگوں نے بدفعلی لی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس نے بھی اپنا زمانہ جاہلیت کو نکالا اور نکلا بھی اس کے خلاف، لیکن پھر بھی اس نے سفر کیا اور آگے نکلا۔ پھر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور ریت کے اندر اس کے پاؤں دسنے لگے جیسے دلدل میں دسیں۔ بالآخر جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا، اب گھوڑا پھنس گیا۔ اب اس نے سمجھا نہیں، اس نے بلا کر کے امان کے لیے کہا سنو میری بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، کہا بالکل میں مان چکا آپ کو، اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ میرا یہ ساز و سامان لے لو، آپ چاہو تو میرے یہ ہتھیار بھی لے لو۔ اللہ کے نبی نے کہا ہمیں آپ کا کوئی ساز و سامان نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا کچھ نہیں چاہیے، جاؤ۔ جی بالکل امان دیتے، ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے۔ اس نے اپنا نیزہ بھی چھپایا کپڑے میں اور واپس آیا ہوا گھوڑے کو لے کے، کوئی آدمی ملتا اس کو کہتا نہیں ادھر نہیں ہے، کیا کہتا نہیں ادھر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں مکے میں پریشان، اسما بنت ابی بکر پریشان، حضرت علی پریشان، حضرت اما عائشہ پریشان، دوسرے صحابہ پریشان، کہاں گئے اب کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی پریشانی کے دوران مکے کے اندر ایک آواز گونجی، جیسے اعلان ہوتا ہے نا، ایسے ایک اعلان ہوا۔ وہ اعلان، آواز آ رہی ہے، لوگ آواز کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ آواز کیا تھی؟ آواز تھی جزا اللہ رب العرش خیر جزائہ، جزا اللہ رب العرش، عرش عظیم کے رب نے بہترین بدلہ دیا۔ عرش عظیم کے رب نے ان دونوں کو بہترین بدلہ دیا۔ ہما نزل بالبر وارتحل به، وہ ام معبد کے گھر پہ خیریت کے ساتھ اترے اور خیریت کے ساتھ وہاں سے سفر طے کر لیا۔ سلو اختکم عن شاتھا و انائیہ، اور لوگوں تم اپنی بہن کے پوچھو، اس کے برتن، اس کی بکری گواہی دے گی۔ بکری کیا گواہی دے گی؟ کہ میں تو دودھ دیتی نہیں تھی، اس کا ہاتھ لگا میرے تھنوں سے اور دودھ آیا۔ برتن گواہی دیں گے۔ کہا جاؤ سے پوچھو، فَإِنَّكُمْ إِن تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدُوا، تم اس عورت سے، کیا ام معبد سے، اس کی بکری سے بھی کہو گے تو وہ بھی گواہی دے گی۔ اسما بنت ابی بکر، حضرت علی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ راستہ وہی کا ہے، گئے مدینہ، پہنچ گئے، نکل گئے، خطرے سے پار ہو گئے، پتہ بھی چل گیا، ادھر دوسروں کو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آواز جنات کی تھی، یعنی ایک آواز تھی جس سے یہ پتہ چل گیا۔ یہ درد بھرا واقعہ ہجرت کا ہے۔ اور جب وہاں پریشان، مدینہ والے بھی پریشان، وہ روزانہ چٹان پہ آئے، دیکھیں نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ عقبہ پہنچے آپ، عقبہ وہاں آپ نے مسجد بنائی، 14 دن کا پورا سفر، پوری عبرت سے بھرا ہوا، نصیحت سے بھرا ہوا۔ جب مدینے والوں کی نظر پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انہوں نے کیا کہا؟ اشرق البدر من ثنیۃ الوداع، مشرق کی سوئے جانب سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔
کیا 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. وجب الشکر ما دعا للہ دعائی، ایسے بندے کی اتباع اور ایسے رب کی شکر گزاری ہم پر واجب ہے. اس جملے کو ہم سمجھیں بھائیو، اہل توحید سمجھیں کہ ایسے بندے کی اتباع اور ایسے رب کی شکر گزاری ہم پر واجب ہے، اور واجب ہے ہر مسلمان پر نبی کی اتباع اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری. ایھا المبعوث جئت بالامر المطاع، اے ہمارے درمیان مبعوث کرنے والے رب، اس کی اتباع ہمارے اوپر واجب ہے. یہ اشعار پڑھے جا رہے وہاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. یہ سفر ہجرت کا ایک مختصر جیسے کو خاکہ سنائے نا ایسے ہے. بھائیو یہ سب کس کے لیے کیا تھا؟ ابو بکر بہت مالدار تھے، دکانیں تھیں لوٹ لی تھی نکلنے کے بعد، سب کچھ چھین لیا تھا، لیکن دین بچایا، توحید بچائی، دین بچایا. اور پھر مدینے میں جمع ہو کر کے پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ صحابہ کا ہمیں دیا ہوا 57 ممالک کا تحفہ جس کو آج ہم بچا نہیں سکے، ہم تانا زنی کرنے لگے ان صحابہ پہ جنہوں نے 57 ممالک کو فتح کیا تھا. کون تھے؟ یہ صحابہ اکرام تھے. یہ صحابہ اکرام تھے. اتنی درد سے بری یہ تاریخ جس سے سن جوڑی، وہ جب مہینہ آئے محرم کا سن ہجری کا پہلا مہینہ، ہم اس وقت بھی ہجرت کی تاریخ نہیں پڑھتے. بھائیو ایک خطبے سے کام نہیں چلے گا. اللہ کے لیے میں آپ سب سے کہوں گا کہ الرحیق المختوم مطالعہ کرو، گھروں میں رکھو. دنیا میں سب سے زیادہ سیرت کی اچھی کتاب ہے. نہ ہو کسی کے پاس مجھ سے لے جائے، پتہ چلے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت آئے گی، صحابہ کی سچی محبت آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس دین کی خاطر، اتباع رسول کی خاطر، توحید کی خاطر جانیں بھی دیں، مال بھی لٹایا، سب کچھ کیا. صحابیات نے سب کچھ کیا. آج ہمارے پاس وہی دین جو سچا دین موجود ہے اس کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. بھائیو ہماری یہی دعوت ہے. ہم نہیں کہتے کہ فلاں بزرگ تھا جنگل میں گیا، کوئی ضرورت نہیں، کہاں گیا کیا ہوا چھوڑو. ہم کہتے ہیں ایک نبی کی سیرت پڑھو، اس نبی کی اتباع کرو، رب کی توحید کو مانو، اللہ سے ڈرو، اور صحیح معنی میں رب سے ڈرتے ہوئے اپنے دین کو، اپنے دین پر سچے جم جاؤ. اسی میں فوز و فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے. اگر وہ سچا دین جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہے ہم نے اس کو نہ سمجھا، اس دین کے اولین دائی، اس قرآن کے وارثین جن کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہا، ہم نے ان کی سیرتیں نہ پڑھی، ان کی تاریخ نہ پڑھی، ان کے نقش قدم پر نہ چلے، تو کسی اور کے نقش قدم پر چل کر کے کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ مختصر سا واقعہ ہجرت کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جس سے ہماری سن جڑی ہے سن ہجری، اور سن ہجری کا یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، جس میں بے شمار لوگ سب سے زیادہ صحابہ کو طعنہ زنی کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، خاص طور سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور خال المومنین، پوری امت کے مومنوں کے خالو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اس لیے کم سے کم اس مہینے میں صحابہ کی سیرتیں پڑھا کرو، سنا کرو. اگلے خطبے انشاءاللہ اسی سلسلے کے شروع ہوں گے جس میں اہل بیت کے تعلق سے، حسنین کے تعلق سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من جملہ سارے صحابہ اور عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان خطبوں کو صرف سنا اور انسنا نہ کریں. سمعنا وعصینا یہ یہودیوں کا شیوہ ہے. سمعنا واطعنا، ایک تو خطبہ غور سے سنیں، سننے کے بعد چیک کریں، پڑھیں، اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں. اللہ تعالی ہم سب سے قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ صحابہ کے تعلق سے جو لوگوں کے ذہن بنائے جا رہے ہیں، جو تفریق ڈالی جا رہی ہے، جو گروپ سازی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا میں، اللہ مسلمانوں کو تو توفیق دے کہ کسی ادنا صحابی کے بارے میں بھی اپنی غلط رائے نہ رکھے، اس کے بارے میں برا نہ جانے. اللہ صحابہ کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ جب تک تو دنیا پہ رکھے صحیح اسلام پر رکھ، صحابہ کی سچی محبت، اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسی پر ہو، توحید پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع